السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے. اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، تقریباً 2 مہینے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. موضوع عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ سے متعلق ہے، جو یہ کہ عمر اللہ تعالی عنہ اور وقف کا مسئلہ. یہ وقف کا مسئلہ اس وقت پورے ملک میں بحث کا موضوع ہے. سب کی اپنی اپنی دلچسپی ہے. کچھ اس کے مخالفین ہیں، کچھ اس کے حمایت کرنے والے لوگ ہیں، سب کے اپنے مسائل. لیکن یہ مسئلہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، ہماری شریعت کا حصہ ہے اور سیدھے سیدھے ہمارے نامہ اعمال سے اس کا تعلق ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر و بیشتر مسلمان وقف کیا ہے اسے نہیں معلوم. وقف کے خلاف جو قوانین بنے یا ترمیم کی گئی اس کو لے کر کے بے چینی ہے. ہر مسلمان بے چین. لیکن یہ کیا ہے، ہماری شریعت نے اس کے سلسلے میں کیا حکم دیا ہے، اس کی شکل کیا ہے. زیادہ تر لوگوں سے جب پوچھیں تو ان کا جواب نفی میں ہوگا، یعنی وہ نہیں جانتے. تو اس لیے
اس مسئلے کو سمجھنا بھی ہے، اور عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے ذریعہ سے، چونکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس وقفے کی شروعات کی، تو چونکہ سیرت عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی حوالے سے اس کو بھی سمجھا جائے کہ عمر اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں یہ مسئلہ کب پیش آیا، اس کی شکلیں کیا تھی، اور کیا رہنمائی ملی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ اگر یوں کہا جائے کہ وقت کی جو شکل ہے، سب سے پہلے عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے واقعے میں پیش آئی، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی لوگ اللہ کے راستے میں صدقے کیا کرتے تھے، لیکن وقفے کی جو شکلیں، جو اس کے شرائط ہیں، وہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آیا، مسلمانوں کے سامنے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے یہ کام کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ کب؟ خیبر فتح ہو چکا تھا، خیبر سن 7 ہجری میں فتح ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے پاس زمین و جائیداد اس کے بعد ملنی شروع ہوئی، کیونکہ خیبر کا جو علاقہ تھا بڑا زرخیز علاقہ تھا، بہت زمینیں تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد وہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم کی، مسلمانوں میں تقسیم کی، تو اس موقع پر عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک زمین کا ٹکڑا ملا، زمین کا حصہ ملا، ایک جائیداد ملی۔ اب یہ ان کی زندگی میں سب سے بہترین مال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی انی اصبت ارضا بخیبر، اے اللہ کے نبی مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے، لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه، اس سے بہترین مال، قیمتی مال میری زندگی میں آج تک کوئی اور نہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ اپنے اس قیمتی مال، بہترین مال کا استعمال کیسے کروں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے مشورہ دیا کہ بہترین استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها، کہ اگر تم چاہو تو اس کی اصل کو روک لو، حبست اصلها، اس کی اصل کو روک لو، وتصدق بها، اور اس کے ذریعہ سے صدقہ کرو۔ چنانچہ یہ تعریف بن جاتی ہے بعد میں چل کر کے کہ وقف کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ تشریح میں وہ بات آئے گی۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا کہ اس کے اصل کو باقی رکھا، اور اس کے ذریعہ سے جو پیداوار ہوئی وہ کہاں کہاں تقسیم ہوگا، کہاں کہاں خرچ کیا جائے گا، اس کو انہوں نے صدقہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے وصیت کر دی، اسی وقت اعلان کر دیا، فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب، کہ اس کا اصل بیچا نہیں جائے گا، نہ ہی اس کو وراثت میں دیا جائے گا، نہ ہی اس کو کسی کو ہبہ کیا جائے گا، یعنی عطیہ کیا جائے گا، گفٹ کیا جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے لگا دی کہ اس کو بیچا نہیں جائے گا، اس کو کسی کو وراثت میں نہیں دیا جائے گا،
اور اسی طریقے سے اس کو کسی کو گفٹ نہیں کر سکتے، کسی کو ہبہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کی اصل کو اس طریقے سے انہوں نے روک دیا کہ یہ اپنی اصل پر باقی رہے گا۔ پھر صدقہ کیسے کیا؟ کہا اس کی جو پیداوار ہوگی فتصدق بها فی الفقراء وفی القربى وفی الرقاب وفی سبیل اللہ وابن السبیل والضیف۔ کہا اس کی جو پیداوار ہوگی وہ فقراء پر تقسیم کی جائے، قرابت داروں پر تقسیم کی جائے، وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے، وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جتنے بھی کام اللہ کے راستے والے ہیں اس میں لگایا جائے، وابن السبیل مسافر پر خرچ کیا جائے، والضیف اور مہمانوں پر خرچ کیا جائے۔ یعنی انہوں نے وقفے کی جو شکل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ اس کے اصل کو باقی رکھو اور اس کی پیداوار کو صدقہ کر دو، چنانچہ اس طریقے سے انہوں نے کر دیا کہ اس کو نہ بیچیے، نہ اس کو ہبہ کیا جائے، نہ ہی وراثت میں تقسیم کیا جائے، بلکہ یہ اپنی اصل پر باقی رہے اور اس کے بعد اس کی پیداوار، اس سے جو انکم آئے وہ فلاں مد میں تقسیم کر دیا جائے، فقراء میں دے دیا جائے، قرابت داروں پر خرچ کر دیا جائے۔ کوئی غلام آزادی چاہتا ہے اور وہ رقم نہیں دے پا رہا ہے تو اس میں لگا دیا جائے، وہ ابن السبیل اللہ کے راستے میں جہاد میں جو ہے اللہ کے جو بھی خیر کے کام اس میں لگا دیا جائے۔ اسی طریقے سے کوئی مسافر ہے، مسافر ضرورت مند اس کے اخراجات میں لگا دیا جائے، اور اسی طریقے سے جو مہمان ہیں ان پر لگا دیا جائے۔ آگے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيِّهَا، کہ جو شخص اس کی دیکھ ریکھ کرے گا جس کو ہم متولی کہتے ہیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيِّهَا، اس متولی پر کوئی حرج نہیں ہے کہ أَن يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، کہ ضرورت کے مطابق اس میں سے لے کر کے وہ اپنے اوپر خرچ کر لے، کھا لے۔ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، اور اپنے دوستوں کو جو ان سے ملنے والے لوگ ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی ضیافت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، غیر متمول مالا، بغیر اس کے کہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ یہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے اچھے مال کا استعمال کیا۔ ایک بہترین زمین، قیمتی زمین ملی، نبی سے مشورہ کیا کیا کریں، نبی نے سب سے بہترین مشورہ دے دیا کہ اس طریقے سے اس کا استعمال کر لو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی تمہارا کام چلے گا اور ساتھ میں مرنے کے بعد جب تک یہ چیز باقی ہے اور باقی رہنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس کی اصل کو بیچا نہیں جائے گا، ہبہ نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے وراثت میں تقسیم نہیں کی جائے گی، تو جب تک یہ باقی ہے تب تک ثواب اس کا پہنچتا رہے گا۔ اسی کا نام صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمین کا استعمال کر لیا۔ یہی پہلا واقعہ ہے جو وقف کا معاملہ ہے، وقف کا واقعہ ہے، اسی کو وقف کہتے ہیں۔ اس سے پہلے صدقات ہوئے، لوگوں نے اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا۔ مثلا ابو طلحہ اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک آیت کریمہ نازل ہو گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ نے فرما دیا کہ تم ہرگز اس وقت تک جو ہے نیکی، مکمل نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ چنانچہ انہوں نے سنا، ان کے پاس ایک بہترین باغ تھا، دوڑے اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور کہا اللہ کے نبی میں اس کو صدقہ کر رہا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا بہترین مال، لہذا بہترین مال میرا باغ ہے، میں خرچ کروں۔ یعنی اس طرح کے واقعات تو ہوتے رہے، وہ صدقے کے نام سے ہو رہے تھے، وہ بھی صدقہ جاریہ تھا، لیکن وقف کی جو شکل اختیار کی تو وقف اس کو کہتے ہیں، وہ پہلی مرتبہ جو چیز ہمارے سامنے آئی شریعت اسلامیہ کے اندر وہ عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ کی اس واقعے میں پیش آئی کہ سب سے پہلے
وقف کی خد و خال کو، اس کے شرائط کو کہ وقف کس کو کہتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی۔ آئیے اسی حدیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان شئت حبست اصلها وتصدق بها، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو روک لو، اس کے اصل کو روک لو اور اس کے ذریعہ سے صدقہ کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو وقف کا مال ہوگا وہ ایسا مال ہوگا جو باقی رہنے والا ہونا چاہیے۔ اگر باقی رہنے والا مال نہیں ہے تو اس کے ذریعے سے وقف نہیں کر سکتے، کیوں ختم ہو جائے گا۔ اس کو صدقہ تو کیسے کر سکتے ہیں؟ مثلا ایک شخص ہے، اللہ کے راستے میں اس نے کسی کو کھانا کھلا دیا، وہ بھی صدقہ ہے، لیکن وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کھانے کے ذریعہ سے ہم وقف کا کام نہیں کر سکتے، وقف کا اجر نہیں حاصل کر، کیوں؟ وہ باقی رہنے والا نہیں ہے، اس کی اثر باقی نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو وقف وہی چیز ہو سکتی ہے جو باقی رہنے والی ہو۔ اب وہ کون سی چیز ہے؟ یہ زمین ہے، یہ مکانات ہیں، یا اسے کنواں کھدوایا ہے، ہاسپٹل قائم کرایا ہے، مساجد کی تعمیر کرا دی ہے، مساجد کے لیے زمین دے دی وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو باقی رہنے والی۔ تو وقف ان چیزوں کو کیا جائے گا جو باقی رہنے والی ہو۔ اگر وہ ختم ہو جانے والی چیز ہو تو اس کو وقف کا نام نہیں دیں گے، اس کو صدقہ کا نام دیں گے، اس پر ثواب ملے گا، لیکن وقف نہیں۔ وقف وہ ہے جس کی اصل کو باقی رکھا جا سکے۔ دوسری بات اس میں یہ بات آ گئی کہ وقف وہ ہے جس کے اصل کو باقی رکھا جائے، تو یہیں پر یہ بات بھی آ گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رکھی جائے گی، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی چیز کیا آئی کہ ایسی چیز کا وقف ہوگا جو باقی رہنے والی ہو۔ اگر ختم ہو جانے والی چیز ہو تو اس کا وقف نہیں کریں گے۔ تو وقف کے لیے ایسی چیز ہونی چاہیے جو باقی رہنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، وقف کی چیز جو باقی رہنے والی ہے تو اس کو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، کسی بھی اعتبار سے اس کی حیثیت بدلی نہیں جا سکتی۔ اسی کی وضاحت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کرتے ہوئے کہہ دیا کہ انہ لا یباع اصلها، اس کے اصل کو بیچا نہیں جائے گا۔ مثلا کچھ دنوں کے بعد اگر کوئی شخص سے کہے، ایک شخص نے وقف کیا، زمین ہے، دکان ہے، فلاں چیز ہے، اور ایک شخص نے وقف کرنے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، بعد میں کوئی یہ چاہے کہ اس کو بیچ کر کے اس کا پیسہ کہیں اور لگا دیتے ہیں، شرعاً درست نہیں۔ اس کی اصل کو باقی رکھنا ہے۔ اگر ہم بیچ دیتے ہیں، اس کا پیسہ کہیں اچھے کام میں ہی لگا دیں تو وہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے بیچنے سے منع کیا ہے، وہ باقی رہنا چاہیے۔ بعض حالات ایسے آتے ہیں کہ مجبوری ہوتی ہے کہ اب کوئی اپنے پاس راستہ نہیں، مثلا کوئی ایسی زمین تھی جو آج ایسے مقام پر آ گئی کہ جہاں اب گورنمنٹ ایک روڈ نکالنا چاہتی، ماننے کو تیار نہیں، تو کیا کریں گے بھائی؟ تو اب یہ شکل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے مجبوری کی حالت میں، ورنہ حتی الامکان اس کو باقی رکھا جائے گا۔ تو مجبوری کے عالم میں کیا ہوگا کہ اس کے بدلے میں ہم دوسری جگہ ہم کو دیا جائے۔ اس طرح کے مسائل بعض حالات میں پیش آئے ہیں تو مجبوری کی حالت میں اہل علم نے اجازت دی، ورنہ کسی بھی صورت میں اس کو بیچا نہیں جا سکتا، وہ اس اپنی اصل حالت پر باقی رہے گی۔ دوسری چیز، ولا یورث، اس کو وراثت میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ باپ دادا نے اس کو مسجد کے نام پر دے دیا ہے، اس کو ہاسپٹل کے نام پر دے دیا ہے، اس کو اسکول کے نام پر دے دیا، اچھے کام کے لیے دے دیا ہے، بعد میں آگے چل کر کے چونکہ زمین کا ٹرانسفر نہیں ہوا تھا، آج بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ باپ دادا نے وقف کیا، لیکن جس کے نام وقف کیا، مدرسہ، ٹرسٹ، مسجد وغیرہ، ہاسپٹل، اس کے نام پر وہ اس کا ٹرانسفر نہیں ہوا، رجسٹری نہیں ہوئی، تو بعد میں آنے والے ان کے وارثین کیا کہتے ہیں کہ بھائی میرے نام پر ہم جانتے ہیں، ہمارے نام پر ہم جان رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، باپ دادا نے کیا کہا ہم کو نہیں معلوم، نہ وَلَا یورث، کبھی بھی وراثت میں تقسیم نہیں کی جائے گی، وہ اپنی اصل پر باقی رہے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو ہبہ نہیں کر سکتے،
کیا مطلب ہے کہ کسی نے زمین کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو وقف کیا ہے، کچھ دنوں کے بعد حکومتیں بدلتی ہیں، اور حکومت کیا کرتی ہے کہ کسی کو وہ علاقہ گفٹ کر دیتی، جس کو بولتے ہیں پٹا کر دینا، ان کے نام کا پٹا کر دیا گیا، وہ علاقہ ان کو دے دیا گیا، وہ دکان ان کو دے دی گئی، کس کی جانب سے؟ حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ تو یہ درست تو نہیں، وہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہے گا، نہ تو اس کو بیچا جائے گا، نہ ہی اس کو وراثت میں تقسیم کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، گفٹ کیا جا سکتا ہے، پٹا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو چیزیں آ چکی وقفے میں۔ وقف کس چیز کی ہو سکتی ہے جی؟ ایسا مال جو باقی رہنے والا ہو۔ دوسری چیز میں نے بتایا کہ وقف کی چیز جو اس کو باقی رکھنا ہے، اس کی حیثیت کبھی بدلی نہیں جا سکتی کہ بیچ کر کے بدل دیں، ہبہ کر کے بدل دیں، وراثت کے ذریعہ سے بدل دیں، نہیں، اس کی اصل باقی رہے گی، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے وقف کیا تو اس کو اس کی اصلی حالت پر باقی رکھا گیا۔ اب اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے انکم کے ذریعہ سے اللہ کے رضا کے لیے لوگوں پر صدقہ کیا جاتا ہے۔ کہاں صدقہ کیا جائے؟ اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ اللہ کے نام پر میں نے وقف کر دیا، مطلق طور پر کہہ دیا کہ اللہ کے نام پر، ٹھیک، تو اب اس سے کوئی بھی خیر کا کام ہے اس کی انکم کے ذریعے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ مطلق کہا ہے نا کہ یہ میں اللہ کے لیے وقف کر رہا ہوں، اللہ کے راستے میں وقف کر رہا ہوں، تو بھائی اللہ کے راستے میں جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں سب اس میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اس کی انکم آپ مسجد میں لگائیں، مدرسے میں لگائیں، ہاسپٹل میں لگائیں، یا اسکول بنائیں، یا اسی طریقے سے جو ہے راستے بنا دیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو پانی پینے کا انتظام کرا دیں وغیرہ، جو بھی کام ہو سکتا ہے خیر کا کام ہو سکتا ہے، مسافر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، فقراء مساکین پر خرچ کر، کیونکہ مطلق کہا گیا ہے نا کہ میں اس کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں، وقف کر رہا ہوں، تو اللہ کے راستے میں جتنی چیزیں آئیں گی ہر چیز پر اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ وہ ایک لمٹ ہے کہ وقف کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں اس کو جو ہے فلاں کام کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ جیسے یہاں عمر الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلق وقف نہیں کیا تھا کہ جہاں چاہو خرچ کر دو، بلکہ قید لگا دی تھی، کہاں کہ اس کو فقراء پہ خرچ کرنا، قرابت داروں پہ خرچ کرنا، غلام کو آزاد کرانے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اسی طریقے سے مسافر پر خرچ کرنا، مہمان پر خرچ کرنا، انہوں نے محدود کر دیا۔ مسجد کا ذکر آیا اس میں؟ نہیں آیا نا؟ تو کیا ان کے وقف کی ہوئی زمین سے اگر کوئی مسجد بنانا چاہے تو درست ہوگا؟ نہیں درست ہوگا، سمجھ رہے نا؟ انہوں نے حد بندی کر دی ہے کہ اس کو انہی چیزوں میں خرچ کرنا۔ کوئی ہاسپٹل قائم کرنا چاہیں اس پیسے سے جو ان کی زمین کی انکم ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے ہاسپٹل قائم کرنا، لوگوں کا علاج کرنا خیر کا کام ہے کہ نہیں کام ہے؟ نیکی کا کام ہے، تو اس سے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وقف کرنے والا واقف اس کو بولتے ہیں، انہوں نے خود ہی حد بندی کر دی ہے کہ اس کی انکم انہی چیزوں میں خرچ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جمعہ میں بھی بات آئی تھی کہ اگر کسی نے مسجد کے لیے زمین کو وقف کیا، دکان کو وقف کیا کہ اس کا خرچہ مسجد میں جانا چاہیے، اب مسجد کو ضرورت بھی نہیں ہے، اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو کیا اس مال کو مدرسے میں لگا سکتے ہیں؟ وہ بھی دین کا کام ہے جی، بولیں؟ نہیں، اس نے وقف کیا مسجد کے لیے، نہیں لگا سکتے نا۔ تو یہ جو حد بندی اس کو کہتے ہیں محدود وقف ہے، اور اس کو کہاں خرچ کرنا ہے وہ خود متعین کر دیا گیا، اس کو دوسری جگہ نہیں خرچ کر سکتے۔
یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے، پہلا کہ وقف کرنے والی چیز جو ہوگی وہ باقی رہنے والی ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کو باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت بدلی نہیں جائے گی۔ تیسرا یہ بتایا گیا کہ اس کی انکم کہاں خرچ ہوگی؟ وقف کرنے والے نے جہاں بتایا ہے۔ اگر مطلق کہا ہے کہ خیر کے کام میں خرچ کرنا تو کہیں بھی خیر کے کام میں خرچ کر دیجیے، اور اگر اس نے حد بندی کر دی ہے تو اس کے علاوہ کہیں اور نہیں خرچ کر سکتے۔ چوتھی چیز ہے اس حدیث میں کہ جو اس کی دیکھ ریکھ کرے گا وہ اس میں سے اپنا خرچ برچ لے سکتا ہے، اپنی تنخواہ لے سکتا ہے۔ حدیث کے الفاظ کہ وہ کھا سکتا ہے بالمعروف، معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ معروف طریقہ کہ عام طور پر جو ضرورت ہوتی ہے انسان کی، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ، درمیانی اپنی ضرورت، اس میں سے لے سکتا ہے۔ وقفے کی جو زمین ہے، جائیداد، اس کی جو انکم آ رہی ہے، اس میں سے متولی جو ہے اپنا خرچ لے سکتا ہے۔ یہ متعین کر لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کے پاس اس کے دوست یا مہمان وغیرہ آتے ہیں، ان کی اس میں سے ضیافت کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ متولی اس میں سے اپنا خرچ برچ لے سکتا ہے۔ اب آگے ایک جملہ اور جوڑ دیا، غیر متمول مالا، متولی لے تو سکتا ہے لیکن اس کے ذریعے سے مال اکٹھا نہیں کر سکتا، مال جمع نہیں کر سکتا۔ یعنی الفاظ کی تعین کر کے عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا نقشہ کھینچ دیا کیسے اس کا استعمال کیا جائے گا، کون استعمال کرے گا اور کتنا استعمال کرے گا، وہ پورا طے کر دیا کہ اپنی ضرورت بھر تو لے سکتے ہیں لیکن مال جمع نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں آگے، اسی پر آخری بات کہہ کر کے آج متولیوں نے سب کیا ہے، سب چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کی سوائے آخری ٹکڑے پر کہ مال ان کو نہیں جمع کرنا تھا۔ اپنا خرچ لینا لے لیجیے، منع نہیں کیا شریعت نے، لیکن انہوں نے صرف مال جمع کیا ہے۔ وقف، آج مسلمان وقف کے بارے میں نہیں جانتا۔ کیوں نہیں جانتا؟ مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ ان کو وقف کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ بھائی اس علاقے میں بھیونڈی میں وقف کی زمینیں ہوں گی نا، بہت ہیں، دکان ہے، بلڈنگ ہے، زمینیں ہیں۔ وقف کرنے والوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وقفے کیا تھا۔ اگر ان زمینوں سے آنے والی انکم کا صحیح استعمال کیا جاتا تو عام مسلمانوں تک اس کا پیسہ آتا کہ نہیں آتا؟ اور جہاں سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے اس کے بارے میں ضرور جانتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک عام شخص اگر کسی کو 100-200 دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاتے کون ہے بھائی ہمارے ساتھ اتنا اچھا خیر کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر وقف کرنے والے نے جہاں خرچ کرنے کے لیے کہا تھا وہاں پر ان متولیوں نے خرچ کیا ہوتا تو آج مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وقف کس کو کہتے ہیں۔ وہ پتہ لگا کے بیٹھا اچھا یہ وقف ہے، ان کو معلوم ہوتا کہ فلاں ٹرسٹ کے لیے فلاں زمینیں وقف ہیں۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لے سکتے ہیں متولی اپنا خرچ معروف طریقے سے، لیکن مال کو جمع نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں نے صرف مال جمع کیا ہے۔ جو متولی ہے اس کو وقف کا مطلب بھی معلوم ہے، کہاں کہاں وقف کی زمین ہے وہ بھی معلوم ہے، ایک ایک پیپر معلوم ہے، کہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی معلوم ہے۔ کیوں؟ اس کو پیسہ آ رہا ہے، مال جمع کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے وہ۔
وہ تو ڈھونڈ رہا ہے کہ اور کہیں ہے کیا. لیکن آج تک کوئی عام مسلمان کوئی وقفے کی زمین ڈھونڈنے نکلا ہے نہیں. تو یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے. آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا، کہ اس طرح حالات بن گئے ہیں. اللہ نے کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کیا تو جان لینا إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے. ہو نہ ہو یہ عذاب کی شکل آئی ہوئی ہو کہ آج پورا مسلمان پریشان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہو کہ ناشکری ہم نے کیا ہے. ناشکری کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت ملی اس کا صحیح استعمال ہم نے نہیں کیا ہے. تو بہرحال کچھ باتیں بعد میں بیان کی جائیں گی. آج کے درس میں اپنا سیکھا ہم نے کہ وقف جو ہوگا اس کے اصل کو باقی رکھا جائے گا، اس کے فوائد کو، اس کے انکم کو اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کر دیا جائے گا. اسی کا نام ہے صدقہ جاریہ. دوسرا یہ کہ وقف کی جو چیز ہوگی وہ ایسی چیز ہوگی جو باقی رہنے والی ہو، ختم ہو جانے والی. وقف نہیں ہو سکتی، عام صدقہ ہو سکتا ہے. تیسری چیز وقف جس چیز کو وقف کیا گیا اس کی حیثیت بدلی نہیں جا سکتی، نہ خرید بیچ کر کے، نہ ہبہ کر کے، نہ وراثت میں تقسیم کر کے. چوتھی چیز یہ ہے کہ وقف کے انکم کہاں استعمال ہوگا، وہ وقف کرنے والا جہاں بتائے. اگر مطلق کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں تو ہر جگہ لگا دیجیے خیر کے کام میں، اور اگر اس نے حد بندی کر دی ہے تو بس وہیں لگے گا، دوسری جگہ نہیں لگے گا. اور پانچویں چیز یہ آئی کہ جو اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے متولی، اس میں سے اپنا خرچ برچ لے سکتا ہے، لیکن مال جمع نہیں کرے گا، خود اس کے ذریعے سے اپنی انکم نہیں بنائے گا. رب العالمین سے دعا کہ ہم کو توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت کتاب زندگی گزارنے والا بنائے، وقفے کو مسائل کو سمجھنے والا، اور پھر اسی کے مطابق ہمیں خود وقفے کرنے والا بنائے، وقفے کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے. الہ العالمین وقفے کی زمین جائیداد اللہ رب العالمین تو اس کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. تقبل رب العالمین. والسلام علیکم.